بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ ذی الحج کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہو، جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن واضح ہو، نہ ایسے اندھے جانور کی جس کا اندھا پن واضح ہو، نہ ایسے بیمار جانور کی جس کی بیماری واضح ہو، اور نہ ایسے لاغر کمزور جانور کی قربانی کی جائے جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی والے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کرے جس کا کان آگے سے کٹا ہو یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو یا جس کا کان چیرا ہوا ہو، لمبائی میں کٹا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگوں، بال اور کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ جانور کے سینگ کے عوض نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلے کو قبلہ بناتا ہو، وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو قربانی کر لی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو 1 سال کی 2 بکریوں سے عمدہ ہے، کیا میں اسے ذبح کر لوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عمر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی۔